ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एससीओ की जो इसका 25वां समिट तियानजिन चाइना में हुआ, उसकी सीरीज के आखिरी प्रोग्राम के साथ चौथा प्रोग्राम है ओवरऑल और दूसरा प्रोग्राम आज का, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले प्रोग्राम में आज का जो किया उसमें आपको मैंने फिलॉसफी बताने की कोशिश की कि क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि शी और पुतिन का विजन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है वो आप तक समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, जसारत की कि एग्जिस्टिंग क्या है और वो बनाना क्या चाह रहे हैं। अब इस समिट के ऊपर कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है। इस समिट के अंदर 20 ममालिक के नुमाइंदगान मौजूद थे, बहुत से सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे, और इस समिट की तो जो मीटिंग्स हुई वो तो हुई, इसकी साइड लाइन्स पे बहुत सी मीटिंग्स हुई जो कि 1-to-1 भी थी। वो ये मीटिंग्स जो हैं इन पर ज़रा थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि तफसील से बात कर ली जाए, खुसूसी तौर पर चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत, इन पर फोकस करते हुए। और ये जो मीटिंग्स थी ये समिट का दिल थी, उसका हार्ट थी, जहाँ ना सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई बल्कि इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। मैं हर मीटिंग के कलीदी पॉइंट्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव जो भी पहलू हैं उनका तज्जिया करूँगा, और फिर तारीख़ी सियाक़ व असबाक़ और फिर इसकी इम्प्लिकेशंस और मुमकिना मुस्तक़बिल के साथ ख़ास तौर पर शी और मोदी की जो मीटिंग है उस पर ज़रा थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि मेरा प्यारा नंदू इस वक्त जो है ना वो मुश्किल में है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा उसकी ज़रा एनालिसिस थोड़ा सा डीप कर लूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की मीटिंग की बात कर लेते हैं। ये मीटिंग 31 अगस्त 2025 को समिट से पहले हुई थी, और ये मोदी साहब का 2018 के बाद तकरीबन 7 साल के बाद चीन का पहला दौरा था। मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और दोनों लीडर्स ने गर्मजोशी से मुलाकात की, और जो कलीदी पॉइंट्स जिन पर डिस्कशन हुई वो ये थी कि दोनों ने इत्तफाक किया कि भारत और चीन तरक्की के पार्टनर्स हैं, ना कि हरीफ, और इन्हें एक दूसरे के लिए एहतराम, हसासियत और एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखना चाहिए। तिजारत में अदम तवाज़न पर बात हुई, जहां भारत का खसारा $100 बिलियन से ज़्यादा है। सरहदी अमन की और ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स हैं उनका इंतज़ाम, उसके बारे में बात हुई। फिर मतलब हिंदुस्तान हो, मोदी जी हों और बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात ना करें, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, तो ये मोदी ने नुक्ता उठाया था पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, जिसे कि शी ने रद्द कर दिया। और इसके अलावा जो AI है इसके बारे में बात हुई, ग्लोबल मसाइल पर ताउन के ऊपर बात हुई, और ये सब कुछ बातचीत हुई, लेकिन कोई ना तो नया मुआहिदा था जिस पे दस्तखत हुए, ना ही कोई ऐसी दस्तावेज थी जिस पे दस्तखत हुए, लेकिन टोन आप कह सकते हैं कि एक मुस्बत टोन थी। और दोनों ने मुस्तकबिल की मीटिंग्स का इंदिया दिया। मोदी ने शी को ब्रिक्स का जो 2026 का समिट है उसके लिए भी मदऊ किया। दरअसल उनको है कि ये उसकी वो ले रहे हैं, सदारत लेना चाह रहे हैं ब्रिक्स की, और इनको पता है कि इनको शी की हिमायत की ज़रूरत है। पॉजिटिव पहलू इसके ये हैं जनाब की मीटिंग 2020 के लद्दाख तनाज़े और गलवान वैली की झड़प के बाद ताल्लुकात में एक मुमकिना जो है ना, पहले जो बहुत ही उसमें गर्मी थी और शिद्दत थी, उसमें शायद थोड़ी सी कमी का इंदिया देती है, जो इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक अच्छा शुगून है। इक्तिसादी तौर पर यह भारत चीन तिजारत को बढ़ा सकता है, जो 2024 में $118 बिलियन थी। एससीओ में दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, और ये अलाइनमेंट वेस्टर्न डोमिनेंस, जैसे कि ट्रंप की ट्रेड वॉर है, उसको वो काउंटर करने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तारीखी तौर पर ये 2018 की वुहान मीटिंग की तरह है, जो इनफॉर्मल थी और ताल्लुकात उसने भी बेहतर किए थे। ये एससीओ की कामयाबी है कि दो हरीफ ममालिक को एक ही प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए इकट्ठा कर लिया। नेगेटिव पहलुओं पे बात की जाए तो सरहदी तनाज़ा अब भी हल तलब है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ना तो डी एस्केलेशन हुई है, ना डिसंगेजमेंट हुई है, इस पर ना ही कोई बातचीत हुई है, ना ही कोई ठोस पेशरफ्त हुई है। ये जाहिर करता है कि एतमाद का फुकदान है। मोदी को ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र था, उसने पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, घसीटने की कोशिश की, और चीन के लिए ये बात बड़ी क्लियर है कि चीन पाकिस्तान का एक करीबी इत्तेहादी है और CPEC चीन की तरजीह है। इस वजह से उसने भारत के इस बात पर कान नहीं धरा। भारत की अमेरिका के साथ क्वाड और
IPFO جیسے اتحاد یہ چین کو ظاہری بات ہے ان کا اعتماد ڈاواڈول کرتے ہیں اور ان کو شک میں ڈالتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کریں تو جناب یہ جو میٹنگ ہے میں نے پہلے بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے انڈیا اور چائنا کے ریلیشن شپ کے اوپر. آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, میں نے پورا انالیسس کیا ہے. یہ میٹنگ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا اس سے کچھ حالات کو بہتر کرے گی, اور وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ایک ٹیکٹیکل ریسیٹ تھی, یعنی وقتی طور پر عملی سطح پر تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش ہے, لیکن کوئی اسٹریٹجک جیسے آپ کہیں کہ کوئی وکٹری ہے یا کوئی طویل المدتی الائنمنٹ ہے, چینج ہو رہا ہے, ایسا دکھائی نہیں دیتا. ٹیکٹیکل یعنی سرحدی کشیدگی کم ہوگی, تجارت میں بیلنس آئے گا, لوگوں کے درمیان روابط بڑھیں گے, اور گلوبل مسائل جیسے کہ AI اس پر تعاون ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح مثال کے طور پہ بھارت چین سے الیکٹرانکس اور فارما امپورٹ کرتا ہے جو اس کی معیشت کے لیے ضروری ہیں, اور ٹرمپ کی ٹریڈ وار نے دونوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. لیکن اسٹریٹجک سطح پر کوئی بڑی وکٹری نہیں, کیونکہ بنیادی مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں. لداخ میں 60,000 فوجی اب بھی تعینات ہیں, اور بھارت کی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے وہ امریکہ کی طرف جھکی ہوئی ہے. چین بھارت کو برکس اور SCO میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ یہ بلاک مضبوط ہو, لیکن بھارت کی کوڈ میں شمولیت چین کو شک میں ڈالتی ہے. یہ ریسیٹ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے, جہاں بھارت پر امریکہ نے ٹیرف لگائے اور چین پر بھی اسی طرح کے ٹیرفز لگائے, تو دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن یہ وقتی ہے, کیونکہ اگر ٹینشن بڑھی تو پھر جھڑپیں ہو سکتی ہیں جو مجموعی طور پر کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوں گی. تو یہ جو SCO ہے یہ اس کی سفارتی کامیابی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, کچھ بات چیت کی ہے, اور جو ٹیکٹیکل ریسیٹ انہوں نے وانگ جی کے وزٹ کے دوران ڈیسائیڈ کیا تھا اسی کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے, اس سے آگے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. دراصل ایک یہ بھی تھیری ہے, میں کچھ ہندوستانی اینالسٹ کو سن رہا تھا جو کہ گودی میڈیا کا حصہ نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید روس اور چین یہ چاہتے ہیں کہ IRC ایک فورم بنا لیا جائے انڈیا, رشیا, چائنا کا, لیکن انڈیا اس میں ریلکٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ اس نے 12, 13, 14 سال 15 سال ویسٹ میں انویسٹ کیا ہے, امریکہ میں انویسٹ کیا ہے, وہاں پر لابنگ کی ہے, ان کے ساتھ ایک تعلق بنایا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے یہ کچی پکی گیم ہے, پتہ نہیں یہ توڑ چڑھتا ہے نہیں چڑھتا, ہم اس میں کہیں جا کر پھنس نہ جائیں, ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور ٹرمپ کا یہ جو اگلا 3 ساڑھے 3 سال کا پیریڈ ہے, دے آر ولنگ ٹو ویٹ اٹ آؤٹ, اور ابھی بھی ڈیموکریٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, ادھر باتیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کی لابیز کام کریں گی اپنا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ it is because of reluctance of Modi that this is happening, but will he be able to survive? This is something that one needs to see. تو یہ جی اس کی ٹوٹل سم گیم تھی, ٹیکٹیکل ہے, nothing strategic, and this is what it is to say about Xi Jinping and Narendra Modi's meeting. دوسری میٹنگ ہے جی شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان. یہ میٹنگ سمٹ کے دوران ہوئی, اور پوٹن جو ہیں وہ اس سمٹ کے بعد بیجنگ میں جو ورلڈ وار 2 کی 80ویں سالگرہ کی ملٹری پریڈ ہے اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں, جو کہ 3 ستمبر کو ہوگی, تو اس لیے وہ تو وہیں پر ہیں. اور یہ ان دونوں رہنماؤں کی 2025 کی تیسری میٹنگ تھی جو ان کے قریبی تعلقات کو ظاہر کرتی ہے. کلیدی پوائنٹس کیا اس میں ڈسکس ہوئے جی؟ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے ہیں, نیشنل کرنسیوں میں لین دین بڑھانے ہیں, ملٹری کوآپریشن کرنے ہیں, اس کو توسیع دینے ہیں, اور AI میں تعاون کرنے, اور امریکہ کی پابندیوں اور کولڈ وار مینٹیلٹی کا مقابلہ کرنے کی بات چیت ہوئی. چین نے SCO ممبران کی ان کی امداد کے لیے لونز کا وعدہ کیا جس میں روس بھی شامل ہے. پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ میٹنگ چین روس کی نو لمٹس پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرتی ہے, جو 2022 کے اعلان کے بعد سے اب تک قائم ہے. اقتصادی طور پر روس کا تیل اور گیس چین کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے, جو 2024 میں $100 بلین سے زیادہ تھا. ڈالر سے ہٹ کر تجارت جو ہے یہ برکس کی طرح SCO کو بھی مضبوط کر سکتی ہے. سیکیورٹی میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم مزید وہ کریں گے, تعاون کریں گے. پھر یوریشین استحکام لانے کی بات چیت ہوئی ہے, یہ اس کی طرف بھی ایک قدم ہے. جیسے مرکزی ایشیا میں تعاون ہے. پھر تاریخی طور پر یہ کولڈ وار کے بعد کی سب سے قریبی الائنس ہے
جو ویسٹرن پابندیوں کے خلاف ایک ڈھال سمجھی جا رہی ہے۔ نیگیٹیوٹی ان کی آپس میں تو کچھ نہیں ہے جی، بس اتنا ہے کہ یہ ایک اینٹی ویسٹرن بلاک کا تاثر دے رہا ہے اور ویسٹ میں اس چیز کے بارے میں بڑی تشویش ہے اور یہ ایک عالمی تقسیم کی طرف ہمیں بڑھا رہا ہے۔ اور جو نیوٹرل ممالک ہیں جیسے کہ آپ سمجھ لیں بھارت ہے، نیوٹرل تو خیر نہیں ہے، وہ ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، لیکن وہ ادھر اور ادھر دونوں طرف ڈبل ڈھولکی ٹائپ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہے۔ یوکرین جنگ کا ذکر پوٹن نے اس کا دفاع کیا، اور یہ بھی سمٹ میں ان لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو شاید کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ امریکہ کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں، تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹرکی پارٹ بیکاز ایوری بڈی از ناٹ آن دا سیم پیج۔ تو یہ جناب اس کے نیگیٹو پوائنٹس سے۔ اب آئیے ذرا تیسری میٹنگ کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہیں نریندر مودی صاحب کی اور ولیدیمیر پوٹن کی بھی۔ یہ میٹنگ 1 ستمبر 2025 کو ہوئی تھی سمٹ کے بعد، اور دونوں لیڈرز نے پوٹن کی وہ جو آرمرڈ لیموزین ہے وہ شیئر کی، اور جو ان کی دوستی کی علامت ہے۔ یہ 2025 کی دوسری میٹنگ ہے ان دونوں کے درمیان۔ جولائی میں ماسکو میں بھی پہلی میٹنگ ہوئی تھی۔ کلیدی پوائنٹس یہ تھے کہ بھارت روس تعلقات کو اسپیشل اور پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا، اور یہ تجارت، توانائی جو کہ روس کا خام تیل ہے وہ بھارت خریدتا ہے، دفاع یعنی کہ عام سپلائی ہے، اور باہمی مفادات پر انسائٹ فل وہ کہتے ہیں جی بات چیت ہوئی ہے۔ اب بھارت روس کا ظاہری بات ہے سب سے بڑا تیل کا خریدار ہے، جو ویسٹرن پابندیوں کے باوجود آج تک اس نے خریداری جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ پوٹن ہیز اسٹیڈ افلوٹ، وہ ڈوبے نہیں، اور رشیا کی اکانومی بھی تیرتی رہی، ڈوب نہیں گئی۔ پازیٹیو پہلو یہ ہیں جناب کہ یہ میٹنگ بھارت روس کی دیرینہ دوستی کو مزید مضبوط کرتی ہے، جو 1971 کی جنگ سے اب تک جاری ہے۔ توانائی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت اچھا شگون ہے، کیونکہ ان سیکٹرز میں ان کی بڑی آپس میں وہ ہے کوآرڈینیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ بھارت 40% اپنا تیل جو ہے وہ روس سے لیتا ہے۔ اب یہ علیحدہ کہانی ہے کہ جنگ سے پہلے یوکرین رشیا کی یہ صرف 0.2 سے 1% لیا کرتے تھے۔ ٹرمپ کی جو ٹیرف ہیں اور امریکہ کی پابندیوں ہیں ان کے خلاف کے مقابلے میں بھارت کو اور روس کو دونوں کو ایک اسٹرینتھ دیتا ہے، اور یہ بھارت کی متنوع پارٹنرشپ کو، اس کی آپشنز جو ہیں ان کو انکریز کرتا ہے۔ دفاع میں روس بھارت کا 60% عام سپلائر ہے۔ نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ بھارت کی جو ویسٹ کے ساتھ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ مزید پیچیدہ ہوگا۔ یوکرین پر وہ ایک نیوٹرل سٹانس رکھنا چاہتا ہے، امریکہ کی تنقید کا شکار ہو سکتا ہے اگر وہ اس سے آگے بڑھے، اور اگر امریکہ مزید پریشر ڈالے تو بھارت کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا روس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ اس میٹنگ کی جی کچھ ٹیک اویز تھے۔ اس کے بعد ہمارے اپنے شہباز شریف صاحب، ان کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے، اور شریف جو ہیں یہ وہاں پر 6 روزہ دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور 2024 کی کئی میٹنگز کا یہ تسلسل دیکھا جا رہا ہے۔ کلیدی پوائنٹس جو اس میں ڈسکس ہوئے وہ پاکستان چائنا کی آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، اس کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ سی پیک فیز 2 کا آغاز جو 5 سال سے تاخیر میں ہے، التوا میں ہے، وہ اس کے سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں، وہ شروع ہوگا۔ صنعتی کوآپریشن ہے، تجارت ہے، سرمایہ کاری ہے، اور جو شہباز شریف ہیں انہوں نے شی کی جو بینکوٹ ہے اس میں بھی شرکت کی، اور بیجنگ پریڈ بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور اس طرح کی دوسری بات چیت بھی انہوں نے کی ہے۔ ان کے وہاں پر بہت سے جو تاجران ہیں وہاں پر، جو بزنس مین کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ جی یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے۔ سی پیک سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، توانائی اور روزگار آئے گا۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا پارٹنر ہے جو $20 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ ایس سی او میں پاکستان کی پوزیشن اس سے بہتر ہوئی ہے، اور یہ امریکہ کی پابندیوں کے مقابلے میں ایک مدد ہے جو پاکستان کو مل رہی ہے۔ تاریخی طور پر یہ 1950 کی دوستی کی توسیع ہے۔ نیگیٹو پہلو پاکستان کی چین پر اس کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ سی پیک قرض $30 بلین سے زائد ہے، جو IMF قرضوں سے ان کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سمٹ کا فوٹو سیشن تھا اس میں بعض لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ شی نے کوئی شریف کو خاص کوئی لفٹ شفٹ کوئی نہیں کرائی، اور بس اس بات کا خصوصی طور پر انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت اس بات کو اچھال رہا تھا کہ جی دیکھیں پوٹن نے تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا نندو کا، اور جا کے شی سے ملاقات کروائی، اور
शहबाज शरीफ साइड पे खड़े देखते रहे। तो बहरहाल ये एक इल्ज़ामात हैं, ये उनको नहीं पता, कुकड़ फंसाना हो तो थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है। आगे जाते हैं कि जी शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैं सोच रहा था, उनकी कोई बातचीत हुई नहीं हुई, लेकिन उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई बैंक्वेट पर, और जो तस्वीरी सेशन था उसमें बस एक सरसरी सा हैंडशेक हुआ और कोई उसमें ऐसी पेशरफ नहीं हुई, ना ही उनकी कोई अलहदा गुफ्तगू हुई कि हम जिसे कह सकें कि जो ऐसी सब्सटैंशियल बातचीत है कि जिसको मैं मेंशन कर सकूं। अब शहबाज शरीफ की लेकिन रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात हुई है। ये मीटिंग 31 अगस्त को हुई थी और ये दोनों को की 2025 की पहली मीटिंग थी। इसके कलीदी पॉइंट्स थे इसराइल की गजा में कार्रवाइयों की मजम्मत करना, फ़लस्तीन की हिमायत करना और आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का वादा करना, तिजारत, दिफा और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत करना। पॉजिटिव पहलू ये है कि जी पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक अलायंस मजबूत हुआ है जो इस्लामी दुनिया में अहम है। फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ एससीओ में ये इत्तेहाद लाएगा। दिफा में तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और आर्म सप्लाई करता है। तारीखी तौर पर ये 1950 की दोस्ती की एक्सटेंशन है। नेगेटिव पॉइंट्स पहलू क्या हैं कि फ़लस्तीन फोकस जो है, इसकी वजह से भारत जैसे जो ममालिक हैं एससीओ के, उनको ज़रा थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो इसराइल के जिगर जान हैं, दो जिस्म एक जान है, तो वो उनको अगर इस तरह का कोई सख्त कदम हो तो उनको शायद इसमें कोई शरीक होने में मसला हो। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान जो हैं उन्होंने आपस में इस चीज़ का इरादा किया है कि दे स्टैंड विद पैलेस्टीनियन पीपल। बाकी शहबाज शरीफ के और दीगर लीडर्स के इनके दरमियान भी इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ है। जो बैंक्वेट था उसमें शरीफ ने मलेशिया के अनवर इब्राहिम से, बेलारूस के सदर से, आज़रबाईजान के, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव्स और इसके अलावा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं गुटेरेस, उनसे मुख्तसर मुलाकातें की हैं, चिट चैट की है और उमूमी खैर सगाली की ये गुफ्तगू थी। इसमें कोई ख़ास पॉइंट्स जो हैं वो नहीं हैं जो टेक अवे किए जा सकें, टू टेक बैक होम। लेकिन ये कि इससे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रसाई है वो ज़रूर बढ़ी है। जब आप किसी से मिलते हैं, बेशक मुसाफा ही करें, कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू ही करें, लेकिन उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो ये तो शरीफ की सारी कहानी थी। अब दीगर अहम मीटिंग्स की बात करूं जनाब, तो शी और लुकाशेंको बेलारूस के जो हैं उनसे मुलाकात हुई। इसमें एससीओ इंटीग्रेशन, साइंस, फाइनेंस पर मुआहदे हुए। इसमें पॉजिटिव ये है कि एससीओ की तोसी, नेगेटिव ये है कि लुकाशेंको की आमरीत जो है वो एससीओ के इमेज को नुकसान पहुंचा सकती। तो आइए हुजूर अब जरा त्यांजिन डिक्लेरेशन के अहम पॉइंट्स पर तफसील से बात कर लेते हैं, जो एलामिया है, जो समिट का मरकजी नतीजा है और एससीओ की 2035 तक की तरजीहात का नक्शा, एक रोड मैप भी देता है। मैं हर पॉइंट की कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ी बहुत वजाहत कर दूं और खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी का जो पॉइंट है सबसे पहला ही, उस पर जरा थोड़ी सी बात कर लूंगा। सबसे पहला पॉइंट था जनाब के सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म। डिक्लेरेशन में एक यूनिवर्सल सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस और थ्रेट्स का मुकाबला करेगा। टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसकी सख्त मजम्मत की गई है और ये कि टेररिस्ट ग्रुप्स को मर्सनरीज के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। ख़ास तौर पर भारत में बात की गई कि जी जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बारे में बात की गई और पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में अटैक्स हुए थे उनका तज़किरा किया गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट मूवमेंट का खात्मा और ताउन की अपील की गई। अब यहाँ ये बात अहम है कि भारत ने दरअसल कोशिशें की थी कि पहलगाम जो अटैक है उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए, लेकिन एससीओ ने इसे कबूल नहीं किया। पहलगाम का जिक्र हुआ लेकिन उसके साथ जाफर एक्सप्रेस और खुजदार जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी अटैक्स हुए थे, बीएलए ने किए थे, जो कि भारत की एक प्रॉक्सी है, और उनका नाम भी साथ लिया गया, जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच थी। ये एक लिहाज से मैं आपको बताऊं, एक लिहाज से क्या, यकीनी तौर पर भारत की एक सफारती नाकामी है, क्योंकि एससीओ ने पाकिस्तान को बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने उनका मौक़िफ़ बाय नहीं किया, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो एससीओ कैसे कर लेती। और टेररिज्म को एक मुश्तरका चैलेंज कहा। ये नई सिक्योरिटी सोच को जाहिर करता है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इल्ज़ाम ना लगाएं, नेगेटिविटी से ना सोचें, थिंक पॉजिटिव एंड ट्राई टू एंड दीज थिंग्स। दूसरा जनाब जो पॉइंट था वो इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम था। शहरी हलाकतों और इंसानी बहरानों की मजम्मत, ख़ास तौर पर गजा में, और इसराइल और अमेरिका के जून 2025 के ईरान पर हमलों की मजम्मत, गजा में फौरी सीज़ फायर, इंसानी इमदाद और फ़लस्तीन मसले को मशरिक़ वुस्ता अमन का कलीद कहा गया। ये अमेरिका की पॉलिसियों को बराह रास्त उसकी मजम्मत की गई है यहाँ पर।
اس کے بعد AI اور ملٹری کوآپریشن. AI کے جو رسکس ہیں ان کو مشترکہ طور پر کم کرنے اور ممبران میں ملٹری کوآپریشن بڑھانے کا وعدہ. یہ نئی ٹیکنالوجیز کو سیکیورٹی میں شامل کرتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ تھا جی اقتصادی اور ڈیولپمنٹ انیشیٹوز. SCO ڈیولپمنٹ بینک کی حمایت کی گئی ہے. روس پہلے ذرا اس پہ ڈاماڈول تھا, مخالفت کرتا تھا, لیکن یہ منظور ہو گیا ہے کہ SCO کا ایک ڈیولپمنٹ بینک ہونا چاہیے. اور 2035 تک کا ڈیولپمنٹ پلان جو اقتصادی, تجارتی, توانائی کوآپریشن پر فوکس کرتا ہے اور چین کی BRI سے لنکڈ ہے. یہ برکس کے NDB کی طرح ہوگا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ تھا کلچرل اینڈ پیپل ٹو پیپل ٹائز. کلچرل ایکسچینجز اور لوگوں کے درمیان روابط بڑھائے, اس کا اعلان کیا گیا, جو ایک سافٹ آپ کو پاور دیتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں, پیپل گیٹ ٹو نو ایچ ادر اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں. اس کے علاوہ جی گلوبل گورننس اور UN ریفارم کی بات کی گئی ہے. UN کو موجودہ حقیقتوں کے مطابق ریفارم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے, اس کی اپیل کی گئی ہے. اور یہ جو یونیلیٹرل جنگوازم ہوتا ہے, یہ جو آپ کی ایڈونچرزم ہوتا ہے, جیسا کہ ایران پر یورو ٹرائکا ہے, اس کی پابندیاں, E3 میں نے آپ کو کل بھی بات کی تھی کہ سنیپ بیک پابندیوں کی بات ہو رہی ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آئیے یہ کے ساتھ تعاون کرو, نہیں تو تم پر, جس میں کہ برطانیہ, جرمنی اور فرانس شامل ہیں, لیڈ بائی برطانیہ, وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جو کوئرسونیس ہے دس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ, دس شوڈ ناٹ ہیپن. اور UN کو اس کے چارٹر میں تبدیلی ہونی چاہیے, اس کو ریفریم کریں, اس کو ریفارم کریں, اور تاکہ یہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ جو تاریخی یادگاریں ہیں, جو میموریلز ہوتے ہیں, یہ جو آپ نے یادگاریں بنائی ہوتی ہیں World War II کی جس طرح تھیں, یہ اس کی 80ویں سالگرہ پر جو مونومنٹس ہیں, جو وہاں پر قبریں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی توہین کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ تاریخی میموریز ہیں اور ان کی اہمیت ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر زور دیا. تو یہ ڈیکلیریشن جناب SCO کو ایک کاؤنٹر ویسٹرن فورس کے طور پر پوزیشن کرتی ہے, جو تعاون اور برابری پر مبنی ہے. تو جناب یہ سمٹ کی ساری کہانی تھی. یہ سمٹ مغرب اور امریکہ کو ایک بڑا چیلنج دے رہا ہے. ٹرمپ کی ٹریڈ وار, پابندیاں اور ملٹری ڈومیننس کے مقابلے میں SCO ایک متبادل آرڈر پیش کر رہا ہے, جو برابری, تعاون اور ترقی پر مبنی ہے. یہ امریکہ کو سوچنے پر مجبور کرے گا اور مغرب کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ وہ اپنی سپریمیسی اور موجودہ ورلڈ آرڈر کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے. شاید جو نئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ کوئی بنائیں, جیسے کہ SCO ممبران کو تقسیم کریں, یا مزید پابندیاں لگائیں, یا اپنے اتحادیوں کو مضبوط کریں. ہو سکتا ہے کسی سے پابندیاں اٹھا بھی دیں, لیکن یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا, جو دنیا کو مزید جمہوری اور متوازن بنا سکتا ہے. ایسا ہوگا نہیں ہوگا, مغرب اس کے بارے میں ریئیکٹ کرے گا. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اتنی جلدی یا ویسے اتنی جلدی اس کو جانے دے گا, لیکن دس از واٹ اٹ از. اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو سارے کے سارے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ جو اعلامیہ تھا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ 2 سینٹس دینا چاہتے ہیں؟ آئی ووڈ لو ٹو لسن فرام یو. نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.